اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میرا نام ڈاکٹر عمران خان محمد عمران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ جو ٹاپک ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیجیٹل اسلامک ہیلتھ انشورنس، اس کو کہہ لیں، یا انشورنس فرام اسلامک پرسپیکٹیو کہہ لیں، یا اس میں پھر انشورنس پہ اوورآل بھی بات کرنی ہے، پھر ہیلتھ انشورنس پہ بات کرنی ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ آئیڈیلی اسلامک ایک خلافہ ہو یا ورلڈ لیول پر ڈیجیٹل خلافہ ہو، اور تو اس میں اس انشورنس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، اور پوری امت کے مسائل کس طرح، مسلمانوں کے لیے آئیڈیلی سسٹم کیسا ہونا چاہیے اور اس کا حل ہمیں کیسے نکالنا چاہیے انشاءاللہ۔ دیکھیں، جہاں تک انشورنس کی بات ہے تو انشورنس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نقصان کو انشور کر لینا تاکہ وہ نقصان نہ ہو۔ دیکھیں، جہاں تک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم مل جل کے، کانسیپٹ برا نہیں ہے لیکن اس میں ایکسکیوز می جی، تو ہم بات کر رہے تھے انشورنس کے حوالے سے۔ تو انشورنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، اس میں بیسیکلی میوچل ہیلپ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایون اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو چائنیز اور بیبلونین جو سویلائزیشنز تھیں، تو انہوں نے جب بھی یہ بزنس کرتے تھے تو کوئی ٹریڈ کرتے تھے تو ان کو نقصان ہوتا تھا تو میوچلی یہ انشورنس کر لیتے تھے، پیسے اکٹھے کر لیتے تھے، اور پھر بعد میں جب نقصان ہوتا تھا تو اس کو مل کے پورا کر لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، جو کنسیپٹ ہے انشورنس کا وہ بیسیکلی برا نہیں ہے، لیکن انشورنس میں ہماری یہاں جو یہ کمپنیز ہیں، زیادہ تر کچھ گورنمنٹ سیکٹر کی ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، تو یہ انشورنس میں یہ اصل میں آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ پالیسیز لیتے ہیں اور پھر اس کا پریمیم دینا پڑتا ہے، اور پھر اس میں ہیلتھ انشورنس اور اسی طرح لائف انشورنس اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور کوئی چیز جل جائے یا گر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ان کے انشورنسز ہیں اور ان کی پالیسیز ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اس کا پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ جی یہ آپ سے پیسے لے کے تو بینکوں میں رکھ دیں اور پھر سود کے پیسہ اکٹھا ہو، پھر اس میں جب کسی کو کبھی نقصان ہو تو وہ بینک میں سود والے پیسوں سے آپ کا نقصان پورا کرے، تو ایک تو یہ حرام ہے۔ دوسرا ان کا یہ کانسیپٹ جو آپ کے بلیف سے ریلیٹڈ ہے کہ جی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، تو یعنی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو ایک تو یہ جو کانسیپٹ ہے ان کا بلیف کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بھی عقیدے کے حوالے سے یہ بھی غلط پوائنٹ آف ویو ہے، تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں میں نے آلریڈی بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میوچل ہیلپ کا سسٹم ہو، میوچل فائنینشیل ہیلپ ہو سکتی ہے، اور اس میں اسمال لیول، میڈیم لیول یا جو بھی لارج لیول پہ جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کو فائنینشلی مل کے، جس طرح ہمارا کمیٹی سسٹم ہوتا ہے تو یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے کہ اگر دنیا میں، اور اسپیشلی اگر ہم انشاءاللہ اس کو اسلام کے جو شریعت نافذ کرتے ہیں اور ایک ڈیجیٹل خلافہ بھی انشاءاللہ اگر بناتے ہیں، تو اس میں کیونکہ سوشل کلاس، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس بھی نہیں ہوگی، اس میں ایک اسلامک کلاس ہوگی، اور اس میں پبلک سیکٹر الگ سے نہیں ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر الگ سے نہیں ہوگا، ایک ہی اسلامک سیکٹر ہوگا۔ تو اس میں بیسیکلی جتنے بھی کیونکہ ایسٹس ہیں یہ سب خلافت کے کنٹرول میں ہوں گے، تو یہ اللہ ان کا بیسیکلی حاکم ہوگا، مالک ہوگا، اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہوگی اور انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا جائے گا۔
تو اس میں فائنینشلی تو ان میں پیسے جو ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے، اور وہ بیسیکلی ایک ایسی فلاحی ریاست ہوگی جس میں عدل و انصاف کے ساتھ جو فیسلٹیز ہیں ساری ہی پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو اس میں کیونکہ اگر پیسوں میں زیادتی ہوگی تو جتنا ان کو ضرورت ہے رکھ لیں گے، تو زیادتی ہوگی تو اس میں اس کو وہ زکوٰۃ کی صورت میں جو ایکسٹرا پیسے اگر بڑھیں گے بھی صحیح تو وہ دوبارہ بیت المال میں آ جائیں گے۔ تو بیت المال میں آنے کا کنسیپٹ یہی ہے کہ یعنی اس میں اسلامک رولز ہوں، اور ڈیجیٹل اسلامک میں پھر ہم ایپس اور ڈیفرنٹ سافٹ ویئرز اور ویب سائٹس کے تھرو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں جتنے چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں چاہے حکومت کے ہاسپٹلز ہیں، تو یہ سارے کے سارے بیسیکلی یہ اسلامک جو سیکٹر ہوگا اسی کے انڈر ہی خلافت کے انڈر ہوں گے اور حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے، اور حکومت بیسیکلی مسلمانوں کی فلاح کے لیے بنائی گئی ہوگی۔ تو اس میں کنسیپٹ یہی ہوگا کہ ایک ہی طرح کی فیسلٹیز اور فری فیسلٹیز، کیونکہ وہی سارا پیسہ جو امت کا ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا، تو اس کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ اچھی اور آنیسٹ ٹیم کے تحت ہی ان ساری فیسلٹیز کو پرووائڈ کیا جائے، اور اس میں کم سے کم میڈیسن اور کم سے کم پرائس میں بلکہ فری ہی دی جائے، اور اس کے جتنے امپلائی ڈاکٹرز ہوں گے یا جتنے ورکرز ہوں گے یہ تمام، کیونکہ اسی اللہ کی گورنمنٹ کے امپلائیز ہی ہوں گے، تو سارے صرف اپنی جو اتنی تنخواہ ان کو مل جائے گی کہ ان کا انشاءاللہ اچھا گزارا ہو جائے گا۔ تو اور ہر بندہ اللہ کے لیے اور دین کے لیے ہی انشاءاللہ آخرت کے لیے محنت کرے گا اور آنیسٹی سے کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ سو یہ اتنا آئیڈیل ایک سسٹم ہوگا کہ جس میں بیسیکلی کیونکہ ساری امت کا اور مسلمانوں کا ہی پیسہ حکومت کے پاس ہوگا، تو وہ بیسٹ آئیڈیلی ہر چیز کو ایلوکیٹ کرے گی، اور کسی کا جس چیز میں چاہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بیت المال سے اس کا پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے بڑا فیسینیٹنگ اور فلاحی ریاست کا، تو جس کے اندر انشورنس کی تمام، ایک تو پرائیویٹ کوئی کمپنی اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، سب حکومت کے اور خلافت کے اور اللہ کے کنٹرول میں ہوگا قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق۔ تو اس میں انشاءاللہ ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا، اور کوئی اس میں کارڈز بے شک آسانی کے لیے ڈیجیٹل کارڈز، ہیلتھ کارڈز بھی ایشو کیے جا سکتے ہیں، ویب سائٹس اور ڈیفرنٹ ایپس بھی بنائی جا سکتی ہیں جس میں ڈور سٹیپ پہ میڈیکل کی فیسلٹیز، اور جتنے لوگوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز بنائے ہیں یا پبلک ہاسپٹلز ہیں تو وہ انشاءاللہ سارے کے سارے حکومت کے ہی ہوں گے اور اللہ کے نظام کے تحت ہوں گے، اور کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہ سرکاری اور پرائیویٹ ہے، اور فی بھی ہر چیز انشاءاللہ میکسیمم فری دی جائے گی جو ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور ایک اس میں ڈیجیٹل اسلام کے تحت یعنی ٹیکنالوجی اور ہیومینٹی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے جایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو تھینک یو سو مچ۔ تو یہ کنسیپٹ تھا اسلامک انشورنس کا، ڈیجیٹل اسلامک انشورنس کا، تو جس کو ہم بڑی افیکٹولی انشاءاللہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، اس میں یہ تھوڑا سا ریفرنسز بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ہیلتھ انشورنس سے ریلیٹڈ کون کون سا مٹیریل میں نے اس کا ریفرنس مینشن کرنا چاہوں گا، کہاں سے لیا مٹیریل۔ تو میں نے یوٹیوب کا چینل ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، تو ان کا کانسیپٹس دیکھے اباؤٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ انشورنس، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک از میڈیکل ہیلتھ انشورنس پرمیسیبل فار پور مسلمس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں سے بھی مٹیریل ریفرنسز ڈسکس کیے، کنسلٹ کیے،
اسی طریقے سے ہیلتھ انشورنس سے ریلیٹڈ نتش راجپوت کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں سے بھی مٹیریل دیکھا، اور اسی طریقے سے IRC TV ہے یوٹیوب کا چینل، وہاں سے بھی مٹیریل کنسلٹ کیا. تو اور اس کے بعد اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، جو پرسپیکٹیو ہے میرا اپنا.